السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، معرکہ حق و باطل کا یہ چوتھا حلقہ ہے۔ اس میں روشن خیال لوگ کیا کہتے ہیں ملت ابراہیم تشمل الاسلام والیہودیہ والنصرانیہ۔ دوبارہ میں پڑھ دوں، ملت ابراہیم تشمل الاسلام والیہودیۃ والنصرانیۃ۔ ابراہیم یعنی ملت ابراہیم، یہ اسلام، یہودیت، نصرانیت سب کو شامل ہے، یعنی یہ سب دین ابراہیم ہے۔ یہ روشن خیال قسم کے لوگ اور الاتحاد بین المذاہب کا جو نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے ادیان کو ایک کر دو، سارے لوگوں کو قریب کر دو، یہ سارے ادیان کے مابین یکجہتی پیدا کر دو اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے آؤ، اسی کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی کے لوگ کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ باطل ہے۔ ملت ابراہیمی میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ جس انسان نے دین بنایا اور جس انسان نے جس ذات نے دین بنایا اور جس ذات نے انسانوں کو دین پر چلنے کا حکم دیا، اس نے بتایا ہے کہ سچا دین کیا ہے اور غیر سچا کیا ہے، اور خود دین ابراہیم کیا ہے۔ ذرا دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ آل عمران 6-7 یعنی 67 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، دعویٰ کیا ہے روشن خیال لوگوں کا؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ملت ابراہیم، یہ دین اسلام اور یہودیت اور نصرانیت سب کو شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، پھر ان کا دین یہودیت اور نصرانیت ان کے شامل ہو گیا۔ عقل تو ہونی چاہیے نا ہمارے پاس۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ کیا تھے وہ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ایک طرفہ مخلص سچے پکے مسلمان تھے۔ تو دین اسلام پر عمل کرنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ آج یہودیت و نصرانیت پر عمل کرنے والے کو مسلمان نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے، نبی ان کے موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اس وقت جو یہودیت اور نصرانیت تھی اس میں کوئی شک نہیں، وہ اپنے نبی کے پیروکار تھے، سچے تھے، پکے تھے۔ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم نصرانی رہتے ہوئے بھی مسلمان ہو جائیں گے، یہودی رہتے ہوئے بھی مسلمان ہو جائیں گے، قرآن پر ایمان نہ لانا کر کے بھی مسلمان گردان نہیں جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود ہم مسلمان گردانے جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، ایک سچے پکے مسلمان۔ وما کان من المشرکین، یہ سارے ادیان میں شرک ہے۔ عزیر ابن اللہ کون کہتے ہیں؟ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور نصرانی کیا کہتے ہیں؟ مسیح ابن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یا دو کا ایک ہے یا تین کا ایک ہے، عقیدہ تثلیث۔ عیسیٰ علیہ السلام یا تو هو اللہ، یا تو اللہ کا بیٹا ہے، یا تین میں کا ایک ہے۔ یہ نصارہ کے تین گروپ، پروتستان، ارثوذکس اور کیتھولک، یہ تینوں جو ان کے مذاہب ہیں مشہور، ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نہ وہ اللہ ہے اور نہ ہی وہ تین میں کا ایک ہے، بلکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے نبی ہے۔ خود انہوں نے اعلان کیا ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کے اندر سورہ مریم میں موجود ہے، انا عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اعلان کیا ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور نبی بنایا ہے۔ تو خود جب عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان موجود ہے قرآن میں، اور قرآن محرف میں جیسے نازل ہوا تھا ویسے موجود ہے،
تو ان روشن خیال لوگوں کے ذہن کے پیچھے مت پڑیے، ان کی باتوں میں مت آئیے۔ یہ سب لوگوں کے ہاں محبوب بننے کی خاطر اور ہر اسٹیج پر بلائے جانے کی خاطر اور ہر جگہ کرسی کی لالچ میں یہ لوگ ایسی باتیں کہا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ بات ان کے اس فکر کے خلاف ہے، لہذا ہم اور آپ کتاب و سنت کے ساتھ رہیں اور روشن خیال لوگوں کو ان کی باتیں رہنے دیں۔ یہاں میرے طرف سے ملاحظہ ہے کہ کیا آج کل جو لوگ اتحاد بین المذاہب اور ادیان کی بات کرتے ہیں اور آیتیں کرتے ہیں، آیت کریمہ ان کے رخسار پر، ان کے گال پر تماچا ہے۔ انہیں چاہیے کہ اس قرآنی حقیقت پر عمل کریں اور اسی کا علم بردار بن کر کے رہیں اور روشن خیالی سے دور ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔